السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا وأتبع سببا. اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے میں تم پر اس کا تھوڑا سا حال پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کی تھی اور ہم نے اسے ہر چیز سے اسباب دیے تھے، بس وہ سبب کے پیچھے لگا۔ برادران اسلام، سورہ کہف کے آغاز میں بتایا گیا تھا کہ کفار مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اور سچائی کو جاننے کے لیے مدینے کے ان یہود کے پاس گئے تھے جنہیں اہل کتاب، جنہیں تورات کا علم تھا۔ انہوں نے کفار مکہ کو 3 سوال دیے اور کہا اس نبی سے 3 سوال کیجیے، اگر وہ جواب دے دے تو سچے نبی ہیں، اگر وہ جواب نہ دے تم کو جو کرنا ہے وہ کر لو۔ ان 3 سوالات میں پہلا سوال یہ تھا اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا روح کی حقیقت کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ تھا ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے۔ تو اس صورت میں اصحاب کہف کا واقعہ بھی بیان کیا گیا اور ذوالقرنین کا واقعہ بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک روح کا مسئلہ ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب اس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ذوالقرنین کا معنی کیا ہے؟ 2 سینگوں والا۔ سوال یہ ہے اس بادشاہ کو ذوالقرنین کیوں کہا جا رہا تھا؟ بعض مفسرین نے لکھا حقیقت میں اس کے سر میں 2 سینگ تھے جیسے کہ مینڈے کے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ یا کہ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس کے سر پہ بالوں کی 2 لٹیں تھیں، جیسا کہ پرانے زمانے کے بادشاہوں کو دیکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا کہ سر میں بالوں کی 2 لٹیں تھیں۔ یا کہ تیسرا یہ ہے کہ قرن کا معنی جانب، کنارے کے آتے ہیں۔ وہ شخص دنیا کے دونوں کنارے تک پہنچ چکا تھا، مشرق کو پہنچا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور مغرب کو پہنچا جہاں سورج ڈوبتا ہے، چونکہ دنیا کے دونوں کنارے کو پہنچا تھا اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اب یہ بادشاہ کون سا بادشاہ تھا؟ اس سلسلے میں اکثر مفسرین نے لکھا ہے اسکندر رومی اس سے مراد ہے، مگر مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور کہا کہ اس صورت میں ذوالقرنین کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ اسکندر رومی میں نہیں پائے جاتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں ذوالقرنین کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ بادشاہ اللہ پر ایمان رکھنے والا بادشاہ تھا، یہ بادشاہ عادل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، اور اس نے دنیا کے دونوں کناروں کا رخ کیا۔ ایک جگہ لوگوں نے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج آ کر ہمیشہ فساد پھیلاتے ہیں، اس نے یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے بند بنایا تھا۔ اس صورت میں ذوالقرنین کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ اسکندر رومی میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ یہ قداتس اللہ سے ڈرنے والا تھا اور مال و دولت کی حرص اس کے پاس نہیں تھی۔ تو پھر اس بادشاہ کا نام کیا ہے؟ وہ اپنی تحقیق سے بتاتے ہیں کہ یونانی اور عبرانی جسے سائرس کہتے ہیں اور عرب جسے خسرو کہتے ہیں، اس سے مراد وہ بادشاہ ہے، اور اس کا دور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 539 سال پہلے تھی۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ عز و جل نے ان کے سوال کے جواب میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا ہے
قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہ عز و جل نے اس کے تعلق سے بتایا کہ میں تم پر اس کا تھوڑا سا واقعہ بیان کر رہا ہوں، یعنی اس کا پورا واقعہ نہیں، تھوڑا سا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس پر تمہارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ جب ذوالقرنین کا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 539 سال پہلے کا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم کیسے ہوا؟ اس کا علم وحی کے ذریعے سے ہوا۔ اس کا یہ مطلب نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور آپ سچے نبی تھے۔ قرآن مجید نے اس کے تعلق سے 2 باتیں بتائی۔ پہلی بات یہ ہے ہم نے ہی زمین میں اس کو اقتدار دیا تھا، تو وہ زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے۔ تو ہم خود دیکھتے ہیں ہمارے اس ملک میں کتنے بادشاہ ہیں اور چلے گئے، ہمارے شہر میں کتنوں کی حکمرانی تھی اور چلی گئی، تو وہ زمین اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین میں جسے چاہے وارث بناتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے اسباب مہیا کیے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے اس کائنات کو اسباب کے تحت بنایا ہے۔ جو اسباب سے کام لیتے ہیں زمین کو ان کی اقتدار ہوتی ہے، اور جو اسباب سے کام نہیں لیتے ہیں زمین سے وہ رخصت کر دیے جاتے ہیں۔ امتوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے، عروج و زوال کی تاریخ کو، ہمیں یہی حقیقت سامنے آتی ہے کہ جو لوگ اسباب کو کام میں لاتے ہیں تو وہی اس زمین پر حکومت کرتے ہیں، انہی کی اقتدار ہوتی ہے، اور جو اسباب کو کام میں نہیں لاتے ہیں پھر جو ہے زمین اس کے ہاتھ سے اقتدار کو چھین دیا جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اس کائنات کو اسباب کے تحت بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں حکومت دی تھی، اسباب مہیا کیے تھے، اور اس نے سارے کے سارے اسباب کو کام میں لایا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ سبب کے اسباب کے پیچھے لگا، جس کے ذریعے سے ہتھیار بنائے، زرہ بنائے، اور اس طریقے سے لڑائی کے سامان بنائے، اور زمین میں کیسے حکومت کرنا ہے اس کے سارے اسباب اس نے بتائے تھے۔ ہم قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے مسلمانوں کے لیے مدد کا وعدہ کیا ہے، کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو زمین میں حکومت عطا کریں گے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی شرطیں رکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ شرط یہ ہے کہ یہ ایمان پر رہیں، جب تک مسلمان ایمان پہ رہیں گے ہم انہیں زمین پر اقتدار اور حکومت عطا کریں گے۔ تو ایمان سے مراد توحید ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، لیکن توحید تقریباً ان کی زندگی سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ اور دوسری شرط رکھی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی اللہ کی دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تیسری جگہ کہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ جب مسلمان ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر غیروں کو مسلط کرے گا، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور توحید کی جانب لوٹے، تو جو چیز ان سے چھین دی گئی ہے پھر وہ چیز واپس آ سکتی ہے۔ اور اللہ عز و جل نے اس کائنات میں جو اسباب بنائے ہیں ہمیں چاہیے ان اسباب کو استعمال میں لائیں، اور جب ہم ان اسباب کو استعمال میں لائیں گے تو پھر یہ زمین بھی ہمارے ہاتھ میں رہے گی اور زمین میں حکومت بھی ہمارے ہاتھ میں رہے گی۔ تو بہرحال یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اقتدار عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار کو چھین دیتا ہے۔ تو مومن ہر حال میں اللہ عز و جل کی جانب لوٹتا ہے اور اسی سے دعا کرتا ہے، اسی سے مانگتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر قائم رکھے اور توحید پر وفات دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ۔